بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الثالث والعشرون، حدیث نمبر 23، عن ابی مالک الحارث بن عاصم العشری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. رواہ مسلم. ابو مالک حارث بن عاصم العشری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے. والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمد للہ ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ اور الحمد للہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو ثواب سے بھر دیتے ہیں. والصلاة نور، اور نماز نور ہے، روشنی ہے. والصدقة برہان، اور صدقہ دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن یا تو آپ کے حق میں دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے. کل الناس یغدو، ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے. فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، کہ وہ اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا، یا یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. رواہ مسلم. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. اس حدیث کے اندر کئی ایک نکات ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ طہور ہے، الطہور شطر الایمان، اس کے دو معنی بیان کیے گئے. پہلا معنی یہ ہے، طہارت کی تفسیر شرک، گناہ اور معصیت سے پاکیزگی کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی گئی. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد وضو ہے، اور ایمان سے مراد نماز ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نماز کو ضائع کرنے والا نہیں. یعنی صحابہ کرام نے شروع اسلام کے اندر جو بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نمازیں پڑھی، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں ہے. اور یہاں پہ طہور سے راجح قول یہ ہے کہ طہور سے مراد جو ہے وضو ہے، کیونکہ ترمذی کی روایت کے اندر واضح طور پہ یہ لفظ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الوضوء شطر الایمان، کہ وضو نماز کا نصف حصہ ہے، وضو نماز کا آدھا ہے، آدھا حصہ ہے. اور ابن ماجہ کی روایت کے اندر ہے کہ اسباغ الوضوء، کامل وضو کرنا، شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے یعنی
راجح قول یہی ہے کہ یہاں پہ طہارت سے مراد جو ہے وضو ہے، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت کی بنیاد پہ۔ اور شطر کا معنی نصف ہوتا ہے اور حصے کے معنی میں بھی آتا ہے، جزء کے معنی میں بھی آتا ہے، حصے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور طہارت جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، ولا صدقۃ من غلول، اور اسی طریقے سے حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ طہور جب طا کے ضمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے طہارت کا عمل، چاہے وضو کرنا ہو، طہارت حاصل کرنا ہو، غسل کرنا ہو، تو اس عمل کو جو ہے طہور بولتے ہیں۔ اور جب تا کے اوپر فتح پڑھتے ہیں طہور، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے جو پانی رکھا جائے وہ مراد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کا لفظ بھی ہے کہ اگر واو کے ضمے کے ساتھ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنے کا عمل، اور اگر واو کے فتحے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے جو پانی ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین او تملأ ما بین السماء والارض، اور الحمدللہ یہ ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سبحان اللہ اور الحمدللہ یا تو دونوں، یا یہ ہے کہ ان میں سے ایک آسمان اور زمین کی وسعت کو ثواب سے بھر دیتے۔ میزان سے مراد جو ہے وہ ترازو ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولے گا، اور اس سے جو ہے اس کے اندر تحمید اور تسبیح کی فضیلت موجود ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک صاف سمجھنا، اور تحمید کا مطلب یہ ہے کہ تمام صفت کمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا۔ تو یہ حدیث جو ہے تحمید اور تسبیح کی فضیلت کے اوپر دلیل ہے۔ حدیث کے اندر جو یہ لفظ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأان اور تملا کے اندر دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر آسمان اور زمین کی وسعت کو ثواب سے بھر دیتے، یا یہ ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے آسمان اور زمین کی وسعت کو بھر دیتا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر جو ہے آسمان و زمین کی وسعت کو بھرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے راوی کو شک ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تملأان کہا یا تملأ کہا، تو اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ تملأان او تملأ، یعنی دونوں مل کے بھر دیتے ہیں، او تملأ یا یہ ہے کہ آسمان و زمین کی وسعت کو یہ دونوں کلمے بھر دیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال کیا اس کے بارے میں راوی کو شک ہو گیا۔ تیسری چیز جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ نور، نماز جو ہے یہ نور ہے۔ یہ نور یعنی کہاں پہ ہے؟ انسان کے دل کے لیے بھی نور ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر بھی اس کی روشنی ہوتی ہے، اس کا نور ہوتا ہے، اور یہ نور ہدایت بھی ہے۔ نماز جو ہے یہ ہدایت کا نور ہے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جو ہے بندے کے لیے نور ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْہان، اور صدقہ جو ہے دلیل ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کے لیے صدقہ جو ہے اس کے ایمان کی اور اس کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے مال کے لالچ سے بھرا ہوا ہے، اس کے نفس کے اندر جو ہے مال کی حرص ہوتی ہے، مال کا لالچ ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو اس حرص سے، اس لالچ سے نکال لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، تو یہ صدقہ کرنا اس کی ایمان کی دلیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِیاء، اور صبر جو ہے یہ ضیاء ہے، روشنی ہے۔ صبر جو ہے تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر صبر کرنا، خواہ اس کے اندر مشقت اور پریشانی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے صبر کرنا، خواہ دل جو ہے اس کی طرف مائل ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں،
اگرچہ اس کے اندر جو ہے پریشانی ہو، تکلیف ہو، پھر بھی اس کے اوپر بغیر جزا فضا کیے، بغیر ناراضگی کا اظہار کیے اس کے اوپر صبر کرنا۔ تو صبر جو ہے یہ ضیاء، صبر جو ہے روشنی۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے لیے دلیل ہے یا یہ ہے کہ تمہارے خلاف دلیل ہے۔ یعنی انسان جب قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اس کی روشنی میں جب بندہ عمل کرتا ہے، اس کے اندر جو خبریں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اس کے اندر جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں ان کو بجا لاتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جاتا ہے اور قرآن کی کما حقہ تلاوت کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں قرآن جو ہے ہمارے لیے دلیل ہے۔ لیکن اگر بندہ جو ہے قرآنی احکام سے منہ موڑ لے اور قرآن کی تلاوت نہ کرے اور قرآن کے مطابق عمل نہ کرے، اس کے اندر جو چیزیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو باز نہ رکھے، تو پھر ایسی صورت میں قرآن ہمارے خلاف دلیل ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے گرا دے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر انسان صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، تو یا تو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں بیچ کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا، یا یہ ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے صبح صبح جب نکلتا ہے، محنت اور مشقت کا کام کرتا ہے، تو یا تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا کام کرتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کام کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا، یا یہ ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے اور شیطانی کاموں کو کر کے، معصیت کے کام کو کر کے، گناہ کے کام کو کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر طہارت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر تحمید اور تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو وزن کرے گا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کو رکھے گا جس کے اوپر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر صدقے کی فضیلت ہے، اور صدقہ کرنا یہ بندے کی ایمان کی دلیل ہے کہ بندہ مومن ہے، اس کی دلیل۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر صبر کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ صبر جو ہے صبر کرنے والوں کے لیے ضیاء ہے، صبر کرنے والوں کے لیے روشنی ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کے اندر اس بات کے اوپر ابھارا گیا ہے کہ بندہ جو ہے قرآن کو سیکھے، قرآن کی تعلیم دے، قرآن کے اوپر غور و فکر کرے، تاکہ وہ اس کے لیے حجت ہو، اس کے لیے دلیل ہو۔ اور اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ انسان جو ہے قرآن سے اپنے آپ کو دور نہ کرے اور قرآن کے خلاف جو ہے عمل نہ کرے، ورنہ یہی قرآن جو ہے اس کے خلاف دلیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر ہر نیک کام کو کرنے کے اوپر ابھارا گیا ہے اور ہر برے کام سے روکا گیا ہے، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اطاعت و فرمانبرداری کے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے جاتا اور گناہ اور معصیت کے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ہر طرح کے نیک کام کے اوپر ابھارا گیا ہے اور ہر طرح کی برائی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہم کرتے رہیں اور ہر طرح کی معصیت اور گناہ کے کام سے ہم دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر طرح کی برائی سے ہمیں دور رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔